مسیح یسوع کے بابرکت جلالی قدوس پیارے فتح مند نام میں آپ سب کو سلام. آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں فیتھ ٹی وی، جس کے چیئرمین اور فاؤنڈر جو ہیں وہ ریورنڈ سیسل جان برکت ہیں، جن کو خدا نے یہ رویا دی کہ وہ فیتھ چینل کا آغاز کریں اور میڈیا کے ذریعہ سے خدا کے کلام کی منادی کریں. تو میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بنیامین راکی پروگرام کلام کے بھید میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں. اور یقیناً آپ جب یہاں پر مختلف خدام کے پیغامات کو سنتے ہیں تو آپ برکت پاتے ہیں اور آپ کی زندگیاں یکسر تبدیل ہوتی ہیں اور آپ خوشی میں، شادمانی میں، فتح مندی میں زندگی بسر کرتے ہیں. تو آج بھی بڑے خوبصورت گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو خدا نے بڑی برکت دی ہے اور خدا ان کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آج کے خادم کا تعارف لیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں. پاک زندہ جلالی آسمانی خدا یسوع کے پیارے عظیم نام میں ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ تو مائٹی لارڈ ہے، قادر مطلق ہے. خداوند تو بولتا ہے تو زندگیاں یکسر یسوع کے نام میں بدل جاتی ہیں. تو بولتا ہے، کلام کرتا ہے، زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، زندگیوں کے اندر شادمانی، فتح آتی ہے، شفا آتی ہے، بحالی آتی ہے، کیونکہ خداوند تیرا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا. تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، سونے چاندی کے 1000 سکوں سے بہتر ہے. ہم سب کو تیرے کلام پر اعتماد ہے. خداوند تیرے بندہ کو، تیرے خادم کو، تیرے سرما کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں. آج خدا تو کثرت سے اپنے خادم کو استعمال کرنا تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے. اور خدا پاک خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا تیرے لوگ برکت کو لیں تاکہ خداوند اچھی زندگیاں بسر کریں اور تجھ میں خداوند پاک خدا وہ اور زیادہ مضبوطی کو حاصل کریں. آسمانی جلالی خدا کلام کرنا، بولنا تاکہ برکت، تازگی اور فتح مندی کے دن آئے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. تو ناظرین، آئیں ہم آج کے گیسٹ کا تعارف لیں گے. تو جی پاسٹر صاحب، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج خدا کے عظیم خادم ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ان سے آج ان کا تعارف لیں. جی ڈاکٹر صاحب. میرا نام ڈاکٹر سہیل سیمول ہے اور میں عرصہ 40 سال سے ٹیچنگ، پریچنگ میں انوالو ہوں. آمین. خدا ان کا شکر کرتے ہیں. خدا ان بارہا موقع عطا کرتا ہے اور اس وقت میں خاص طور پر شکر گزار ہوں ریورنڈ سیسل برکت صاحب کا، ان کی ٹیم کا، جنہوں نے آج مجھے فیتھ ٹی وی کے پلیٹ فارم پر دعوت دی تاکہ میں خدا کے خادم ڈاکٹر راکی کے ساتھ مل کر خدا ان کی ان سچائیوں کو، کلام مقدس کی ان سچائیوں کو آپ تک پہنچا سکوں. یقینی طور پر ڈاکٹر راکی اور ہماری گفتگو آپ کے لیے باعث برکت ہوگی. ویلکم سر، ویلکم. تو آج آپ کلام کا کون سا حصہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں؟ میں آج آپ کے سامنے یوحنا کی انجیل اس کا 30واں باب اور اس کی 15ویں آیت رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس آیت میں بہت سے مضامین جو ہیں وہ پنہاں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت خدا کے دل کی آواز ہے. خدا کا دل ہے اس آیت میں. آمین آمین. اور خدا کا مقصد ہے. اور میں آج آپ تک جو بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ ایک لفظ ہے، محبت. خدا کی محبت بنی نوع انسان کے لیے ہم اس پر بات کریں گے، پھر محبت کے اقسام پر بات کریں گے اور پھر ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ کیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتا ہوں، اور اگر محبت کرتا ہوں تو پھر کون سی محبت جو ہے وہ کرتا ہوں. جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو لغت کے لحاظ سے عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب الفت، پیار، چاہ، یارانہ، عشق، لگن کے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک مثل ہے جی جی.
محبت کے مارے سدا گور کنارے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشق ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں. محبت کرنے والا شخص جو ہے، یاد رکھیں، وہ بقول اس مثل کے، یا جب ہم اس کی گہرائی میں دیکھتے ہیں تو محبت قربانی مانگتی ہے. قربانی دینے کا نام جو ہے محبت ہے. اور یونانی زبان میں اس کے لیے 8 الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب محبت کے لیے 8 الفاظ. جی میں بہت زبردست، بہت زبردست بیان کروں گا، لیکن میں صرف نام بیان کر کے ویری شارٹ ان کے تعلق سے بیان کروں گا، لیکن ایک محبت پر ہم جو ہے وہ زیادہ سٹریس کریں گے. اوکے اوکے. تو سب سے پہلے جو محبت ہے وہ سٹورگے ہے. اب جب میں سٹورگے کی بات کرتا ہوں تو یونانی زبان میں یہ لفظ اپنے خاندان کے افراد سے محبت کے لیے، بالخصوص والدین کی اولاد سے محبت اور اولاد کی والدین سے محبت کے لیے استعمال کیا گیا ہے. سٹورگے. دوسری قسم جو ہے محبت کی وہ ایروس ہے. یونانی زبان میں یہ لفظ جن سے مخالف کے ساتھ محبت یعنی جسمانی جوش، شہوت کی محبت، ناقابل برداشت جوشیلی خواہش کی طرف اشارہ کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ایروس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف میاں اور بیوی کی محبت کو شو کرتا ہے. اب وہ میں آگے جا کے آپ کو اس کی ڈیٹیل میں بیان کرتا ہوں. تھینک یو. تو یہ محبت جو ہے بنیادی طور پر 2 جسموں کے ملاپ کی طرف اشارہ کرتا ہے. 2 جسموں کی ملاپ کی طرف. یہ محبت کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ ڈیمانڈ کرتی ہے. اور تیسری جو محبت ہے وہ فلیا ہے. یونانی زبان میں یہ لفظ دوستوں کی باہمی محبت کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ بنیادی طور پر شادی میں 2 جانوں کی یگانگت کو بیان کرتا ہے. فلیا اور اگاپے، یہ محبت، اس سے مراد خدا کی محبت ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی، یوحنا 3:16، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہم زیادہ سٹریس جو ہے وہ اگاپے محبت پر کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگاپے لو کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں اور اگاپے لو میں زندگی بسر کریں. رائٹ. ایسا جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ اگاپے محبت جو ہے یہ خدا کی انسان کے ساتھ محبت کو بیان کرتی ہے. جیسے میں نے آیت کو کوٹ کیا، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیت، یہاں پر لکھا ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب ایسی محبت کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ خدا کی محبت کی شدت جو ہے پائی جاتی ہے. اور اس محبت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبت جو ہے خدا نے عالمگیر محبت کو اس کا ظہور کیا ہے. یہ صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی، دنیا سے، یہ ساری دنیا ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بغیر رنگ و نسل کے ہیں. جی ایگزیکٹلی. ہاں جی. بغیر کسی مذہب کے ہیں. جی جی. خدا کی محبت. جی خدا کی محبت. اور ہر ایک کے لیے. ہر ایک کے لیے. ونڈرفل. ہاں جی. کیونکہ اس محبت کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اسی آیت پر دوبارہ آئیں گے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اب خدا یسوع مسیح جو ہے خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے دنیا کو دے دیا ہے، بخش دیا ہے قربان کرنے کے لیے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. اب یہ آپ کی خواہش ہے،
ہر ایک کا انڈیویجول انفرادی فیصلہ ہے کہ کون خدا یسوع مسیح کی محبت کو جاننا چاہتا ہے تاکہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے اس بات کو یاد رکھے. ایک شخص ہے جس نے تمام دنیا کے لیے اپنی جان دے دی تاکہ لوگ اس کے وسیلہ سے بچ جائیں, ہلاک نہ ہو. ابلیس کا کام ہے ہلاک کرنا, ابلیس کا کام ہے مارنا. چور آتا نہیں چرانے بلکہ ہلاک کرنے کو, لیکن خدا یسوع مسیح آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. خدا یسوع مسیح کثرت کی زندگی دینے کے لیے آیا ہے, اور اس میں خدا کی محبت جو ہے وہ دیکھیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو میرے لیے آپ کے لیے قربان کر دیا, دے دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا. ہر رنگ و نسل کے لیے یہ پیغام ہے, صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے, ہر امت کے لیے ہے, ہر قبیلے کے لیے ہے, ہر اہل زبان کے لیے ہے کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لے آئے گا, جو کوئی اپنے دل سے اسے قبول کرے گا, کیونکہ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور اقرار زبان سے کیا جاتا ہے. اور جب آپ ایمان سے دل اس پر لے آئیں گے, اپنے دل کو اس کے تابع کر دیں گے, تو پھر یقینی طور پر اس کی قدرت جو ہے وہ آپ کے درمیان میں اتر آئے گی, حاضر ہو جائے گی. کیونکہ کلام مقدس کے اندر ہم اس بات کو واضح طور پر جانتے ہیں, جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے بیچ میں حاضر ہوں. وہ ہمارے درمیان میں اتر آتا ہے جب ہم اسے پکارتے ہیں. وہ ہمیں ہلاک نہیں ہونے دیتا بلکہ وہ تو ڈھونڈتا پھرتا ہے. ابن آدم اس لیے آیا تاکہ وہ گناہ گار انسان کو مکمل طور پر آرام عطا فرمائے. اور وہ فرماتا ہے, آئے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. خدا یسوع مسیح مجھے آپ کو آرام دینا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دنوں ہم سب کرسمس کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں, تو ہمیں اس پیغام کو سمجھنا ہے کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا ہے تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں. تو اس کرسمس کے خاص موقع پر آپ کے لیے ایک خاص پیغام ہے, وہ یہ ہے کہ اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کریں. خدا نے تو اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں خدا کے تعلق سے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا محبت ہے. تو اس نے ہم سب سے محبت کس طرح دکھائی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کو بخشا ہے تاکہ دنیا اس پر ایمان لائے اور ہلاکت سے بچ جائے. تو ڈاکٹر صاحب ہم کرسمس کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں, اور ہم نے خداوند کے پیار کو سمجھنا ہے, خدا کی محبت کو سمجھنا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا محبت ہے, تو پھر اس سے جو چیز نکلے گی وہ بھی محبت ہوگی. اور یسوع مسیح جب اس کا اکلوتا بیٹا اس میں سے نکلا ہے تو وہ ہم سب کو محبت کا پیغام دیتا ہے اس کرسمس کے خاص موقع پر کہ ہم نے دوسروں سے محبت کو دکھانا ہے اور کرسمس کو محبت کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا ہے. تو آپ اس سلسلے میں لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جب ہم رومیو 5واں باب اس کی 5ویں آیت سے لے کر 8ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے, امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. آمین آمین. روح القدس, تو سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ روح القدس سے واقف ہیں؟ یاد رکھیں روح القدس تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے, اور دور حاضرہ میں روح القدس ہمارا بہترین استاد ہے جو ہمیں سکھاتا ہے, اور خدا کی محبت روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے اندر سکونت نہیں کر سکتی. اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ روح کے جب پھلوں کی بات کرتے ہیں بلکہ روح کے پھل کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو پہلا پھل ہے وہ محبت ہے. اس کا مطلب ہے کہ روح القدس کا جو پھل ہے وہ محبت ہے. اور اگر آپ روح القدس سے واقف ہیں, روح القدس کے ساتھ آپ کی شراکت ہے, رفاقت ہے, تو اس کی رہنمائی میں چلنے والے ہیں, تو پھر یقینی طور پر یہ پھل جو ہے وہ آپ کے اندر لگے گا. اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کہی, اور میں اس تعلق سے ایک سوال بھی میرے مائنڈ میں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم روح القدس سے مأمور ہیں, روح کی مأموری ہمارے اندر ہے, اور محبت ہمارے اندر نہیں ہوتی. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص بھی روح سے مأمور ہو سکتا ہے جس کے اندر نفرت بھری ہو, دوسری چیزیں بھری ہوں؟ جبکہ ابھی آپ نے پہلے پھل کو بیان کیا کہ روح القدس کا جو پہلا پھل ہے وہ محبت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خاص موقع پر آپ نے محبت کو دکھانا ہے, دوسروں کے ساتھ محبت کرنی ہے, تاکہ
آپ کو اس بات کی سمجھ آئے کہ آپ روح سے مامور ہیں، اور جو روح سے مامور شخص ہے وہ محبت سے بھرا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پولس جب کرنتھس کے ایمانداروں کو پہلا خط لکھتا ہے 13ویں باب کا اگر مطالعہ کریں تو پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت میں لکھا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں، محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، محبت افضل ہے۔ محبت کی فضیلت کو جب ہم بیان کرتے ہیں، اور فضیلت کا مطلب ہے بزرگی، برتری، بڑھائی، ترجیح، خوبی، سبقت، شرف، فوقیت، کمال، امتیاز، اہمیت۔ سو محبت کی فوقیت، اس کی بڑھائی، اس کا کمال یہ ہے کہ محبت ایمان سے افضل ہے، محبت امید سے افضل ہے، محبت دائمی ہے اور افضل بھی۔ ساری چیزوں کو سوال ہوگا لیکن محبت جو ہے وہ قائم رہے گی۔ آمین آمین۔ آپ کی غیر زبانیں موقوف ہو جائیں گی، آپ کے معجزے جو کرنے والے ہو یہ موقوف ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے تو یاد رکھیں خدا محبت ہے اور اس نے محبت کا درس دیا ہے۔ اس لیے مسیحیت جو ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحیت کی بنیاد محبت پر رکھی گئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ نفرت کی یہاں قطعاً گنجائش نہیں ہے، یہاں نفرت کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ آپ خود غور کریں، اپنا احتساب خود کریں کہ کیا میں آپ سے، ایک دوسرے سے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اس لیے یہ آپ خود اپنا احتساب اس کرسمس کے موقع پر ضرور کیجئے۔ آیت کو اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے کہ روح القدس کی بدولت کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو آئین وقت پر مسیح نے بے دینوں کی خاطر اپنی جان دی۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان دے تک کی جرت کرے۔ لیکن خدا نے ہم پر اپنی محبت کی خوبی یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ محبت کی جو خصوصیات ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا تھا، پہلا کرنتھیوں 13واں باب، یاد رکھیں یہ محبت کا گیت ہے۔ ہم بڑے گیت گاتے ہیں، ہم بڑے گیت لکھتے بھی ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے ان گیتوں کی سپرٹ کو دیکھا ہے؟ ان الفاظ پر غور کیا ہے؟ یہ گیت جو محبت کا گیت ہے، جس کا ذکر پہلا کرنتھیوں 13 باب اس کی پہلی 13 آیات میں کیا گیا ہے، یہاں پر محبت کی خاصیتیں، کریکٹرسٹکس آف لو جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات، محبت صبر ہے۔ کیا آپ میں صبر ہے یا بے صبرے ہیں؟ اور میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ ہم تو بے صبرے لوگ ہیں، صبر ہم میں نہیں ہے۔ صبر کو اپنا کام کرنے دو۔ جب ہم صبر کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں تو پھر خدا کی قدرت ہم پر ظاہر ہوتی ہے۔ محبت مہربان ہے، محبت کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ محبت حسد نہیں کرتی، لیکن یہاں پر دیکھیں ہم کرتے ہیں۔ ایک خادم دوسرے کے ساتھ حسد کرتا ہے، ایک منسٹری دوسری منسٹری کے ساتھ حسد کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو پھر محبت کہاں گئی؟ محبت اپنی زندگی میں اگر چاہتے ہو تو پھر روح القدس کے ساتھ اپنا رابطہ کرو اور اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو۔ بہت سے لوگ آج غیر زبانیں بھی بولتے ہیں،
کہتے ہیں جی میں روح القدس کو سمجھتا ہوں. بھی روح القدس ایک شخصیت ہے. روح القدس تو بہت حساس طبیعت کا مالک ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس سے واقفیت رکھنے کی ضرورت ہے, اس سے بولنے کی ضرورت ہے, اس سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے. محبت شیخی نہیں مارتی, محبت جو ہے وہ پھولتی نہیں. ہمارے پاس تو ذرا سا تھوڑا سا روپیہ پیسہ آ جائے, اچھا سٹیٹس مل جائے تو ہم پھولوں نہیں سماتے. محبت نازیبا کام نہیں کرتی. محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی. پولس کہتا ہے اپنے احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر نظر کرو. اس لیے محبت جنجناتی نہیں, محبت بدگمانی نہیں کرتی, محبت راستی سے خوش ہوتی ہے, اور محبت سب کچھ سہ لیتی ہے. برداشت, کتنی آپ میں برداشت ہے, کتنا آپ دکھ سہنے والے ہیں. تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کس قدر خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب نے محبت کے تعلق سے بیان کیا. تو اس کرسمس کے موقع پر میں خاص ایک میسیج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ محبت کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کریں تو آپ کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی. اپنی محبت کو دوسروں کے ساتھ ضرور بانٹیں. جو کچھ بھی آپ لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, اور چرچ کے لیے کریں, اور پاسٹر صاحبان اور جو یتیم بچے ہیں, بیوہ عورتیں ہیں, اور جو کوئی بھی ہیں اس کرسمس کے خاص موقع پر, ان سب کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے. کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا محبت ہے, اور یوحنا 3:16 کے مطابق ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں تاکہ آپ کا کرسمس ہو, آپ کا بڑا دن ہو. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے محبت رکھنی ہے دوسروں کے ساتھ. اپنے سے نچلے لوگوں کا خیال رکھیں, ان سے محبت کریں تاکہ آپ کی محبت کی وجہ سے وہ کرسمس کو خوشیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکیں, تاکہ یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے. اور آپ محبت کے تعلق سے بائبل مقدس کو ضرور ریڈ کریں, اور زیادہ محبت آپ پر عیاں ہوگی اور آپ یقیناً برکت پائیں گے. آج کے پیغام کے وسیلہ سے بھی آپ نے بہت زیادہ برکت پائی ہے. تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ اپنی گواہیوں کو شیئر کریں. دوسروں کے ساتھ آپ اس پیغام کو شیئر کر سکتے ہیں, آپ اس پیغام کو لائک کر سکتے ہیں, تاکہ جس طرح آپ نے آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے دوسرے لوگ بھی برکت پائیں. اور غریبوں کو ہرگز نہ بھولیں اس کرسمس کے موقع پر, بلکہ ان کا خیال رکھیں اور خداوند کی محبت میں زندگی بسر کریں تاکہ خداوند کا نام عزت اور جلال پائے. گاڈ بلیس آل آف یو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی موقع دیا تاکہ جی ضرور. اچھا, اب جب محبت کی بات کریں تو تھینک یو ڈاکٹر صاحب. لفظ محبت جو ہے 4 لفظ ہے اس میں, میم, ہے, بے اور تے. اب دیکھیں کہ میم سے مراد جو ہے مخلص ہونا. پہلی بات, آمین آمین. کیا آپ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں؟ دوسری بات ہے حلیم ہونا, کیا ہم میں حلیمی ہے؟ بے, برداشت, کیا ہم ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہیں؟ اور تے, تحمل. سو میں آپ سے اس کرسمس کے موقع پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ حقیقی محبت رکھیں, نہ کہ ظاہری محبت. اور جب ہم حقیقی محبت ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر کریں گے تو یقینی طور پر خدا کی قدرت, روح کا پھل جو ہے ہماری زندگی میں نظر آئے گا, اور ہمارے کردار, ہماری شخصیت اور مزاج سے بہت سی زندگیاں بدلیں گی. خدا آپ کو برکت دے. آمین. گاڈ بلیس آل آف یو. تھینک یو سو مچ. ضرور اس پیغام کو سنیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں.